بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بریر بن خفیر ہمدانی، یہ بزرگوار قبیلہ ہمدان سے تھے، کوفہ میں سکونت پذیر تھے۔ حضرت سید الشہداء کے بزرگ ترین صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبادت گزاروں، پرہیزگاروں اور زہاد میں سے آپ صف اول میں تھے۔ ان کو سید القرا کے لقب سے پکارا جاتا ہے، نیز حضرت امیر علیہ السلام کے حواریوں اور اشراف کوفہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ وہ کتاب جس میں امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے قضاء اور احکام انہوں نے جمع فرمائے ہیں، اصول معتبرہ میں سے شمار ہوتی ہیں۔ عمر بن عبداللہ سبی ہمدانی، جن کی کنیت ابو اسحاق تھی، ان کے بھانجے تھے، جو حضرت سجاد علیہ السلام کے وفادار ہم نشینوں میں سے تھے۔ ابن خلقان سے وافیات الاعیان میں ان کی ولادت خلیفہ ثالث کے زمانے خلافت میں مذکور ہے۔ متعدد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو استفادہ احادیث کا موقع ملا اور ان سے بہت کچھ روایات منقول ہوئیں، اور ان کی وفات 127 ہجری یا 128 ہجری یا 129 ہجری میں بیان کی گئی ہے۔ اختصاص سے شیخ مفید اور مجمع البحرین سے منقول ہے کہ شب شہادت امیر علیہ السلام ان کا تولد ہوا۔ حضرت سجاد علیہ السلام کی غلامی کا یہ اثر تھا کہ عبادت خدا میں ساری رات گزار دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 40 برس متواتر انہوں نے صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی اور ہر رات ختم قرآن کرتے تھے۔ عبادت و زہد کے لحاظ سے یکتائے روزگار تھے اور فریقین کے نزدیک نقل حدیث میں نہایت قابل وثوق تھے، اور 90 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ ابن خلقان کی روایات کے مطابق حسین بن ہاشم ابو عثمان طوری سے نقل کرتا ہے کہ میں نے ابو اسحاق سبی سے سنا ہے کہ بچپنے کے زمانے میں باپ کے کندھوں پر سوار ہو کر ایک دفعہ بروز جمعہ میں مسجد کوفہ میں گیا۔ اس وقت میں نے حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا کہ خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے اور آستین مبارک کو حرکت دے رہے تھے، تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ آیا حضرت امیر علیہ السلام کو گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ آستین مبارک کو ہوا حاصل کرنے کے لیے بطور پنکھے کے ہلا رہے ہیں؟ تو مجھے والد نے جواب دیا کہ حضرت امیر علیہ السلام کو سردی یا گرمی کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ قمیض کو صاف کر کے تشریف لائے ہیں اور وہ ابھی خشک نہیں ہوئی، اور اس ایک قمیض کے علاوہ ان کے پاس پہننے کے لیے دوسری قمیض نہیں۔ اب اس قمیض کو خشک کرنے کے لیے آستین کو حرکت دے رہے ہیں۔ ابو اسحاق کہتا ہے کہ میں نے جب چہرہ اقدس حضرت امیر علیہ السلام کی زیارت کی تو آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ ابو اسحاق سبی کے متعلق یہ چند سطریں اگرچہ موضوع سے خارج تھیں، لیکن خالی از فائدہ نہیں، لہذا بطور تفنن کے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ آمدم بسر مطلب حضرت بریر بن خفیر کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
مکہ سے کوفہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو یہ مکہ میں پہنچ کر آپ علیہ السلام کے ہم رکاب ہو گئے۔ جب منزل زوہش میں پہنچے اور دیکھا کہ حور نے راستہ روک لیا ہے تو یہ بزرگوار کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ علیہ السلام پر جان نثار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ آپ علیہ السلام کی محبت میں ہمارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور کل بروز محشر آپ علیہ السلام کے نانا بزرگوار کے سامنے ہم وفادار بن کر پیش ہوں اور وہ ہماری شفیع ہوں۔ یقیناً پیغمبر کے نواسے کو ضائع کرنے والے چھٹکارا نہ پا سکیں گے اور ان پر افسوس ہے اس دن کے لیے کہ جنم میں ان کے گریہ وزاری اور ہائے ہائے کی آواز بلند ہوگی اور ایسی بد کردار قوم پر اف ہو۔ 9 محرم کی دن یا رات بریر اور عبد الرحمن بن عبد ربہ انصاری دروازہ خیمہ پر کھڑے تھے اور بریر نے خوش طبعی سے عبد الرحمن کو ہنسانا چاہا تو عبد الرحمن نے کہا، بریر ایسی باتیں مت کیجیے، خدا کی قسم یہ وقت ایسی باتوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو بریر نے جواب دیا، باخدا میری قوم میری جوانی اور بڑھاپے کے حالات سے آگاہ ہے کہ میں نے کبھی ہنسی مذاق سے دلچسپی نہیں لی، لیکن خدا کی قسم اب تو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اور حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ہم تلواریں لے کر حملہ آور ہوں اور دشمنان دین کے ہاتھوں مرتبہ شہادت پر فائز ہوں۔ جب اہل بیت اطہار پر پیاس کا غلبہ ہوا تو بریر نے عرض کیا، آقا اگر اجازت ہو تو میں عمر بن سعد سے پانی کے متعلق بات چیت کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ بریر عمر بن سعد کے پاس پہنچا لیکن سلام نہ کیا۔ ابن سعد نے پوچھا، اے برادر ہمدانی، تو نے سلام نہیں کیا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں اور توحید و رسالت کا ہم اقرار نہیں کرتے؟ بریر نے جواب دیا، اگر تم لوگ اپنے دعوے کے مطابق مسلمان ہوتے تو اولاد پیغمبر پر اس قدر سختی نہ کرتے۔ کتے اور سور یہ پانی پئیں اور اولاد پیغمبر اور ان کے خردسال بچے پیاس کی شدت سے کراہتے ہیں اور تم خدا اور رسول کی معرفت کا دم بھی بھرتے ہو۔ یہ سن کر ابن سعد نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، اے برادر ہمدانی، ملک رہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو آزار پہنچانا حرام ہے، لیکن اگر ایسا نہ کروں تو ابن زیاد مجھے رے کی حکومت نہ دے گا اور کسی دوسرے کو دے دے گا۔ بریر نے واپس آ کر امام عالی مقام علیہ السلام کو سرگزشت سنائی اور اس کے ارادہ فاستہ سے اطلاع دی کہ وہ ملک رہ کے تمام میں آپ علیہ السلام کے قتل کا درپے ہے۔ بحار الانوار سے مروی ہے کہ روز عاشور جب آپ علیہ السلام اہتمام حجت کے لیے جناب رسالت مآب کے راہوار پر سوار ہو کر چند انصار کے ہمراہ روانہ ہوئے تو عمر سعد کے لشکر کے قریب پہنچ کر بریر کو تقریر کرنے پر مامور کیا۔ فرمایا، بریر بلند آواز، قادر الکلام اور معروف و مشہور شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے نہایت فصیح و بلیغ تقریر کی جس میں خوف خدا، حقوق اطہرت طاہرہ اور اولاد پیغمبر کی موجودہ حالت تشنگی کو بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اے بریر، جب تک حسین ابن زیاد کی اطاعت کو قبول نہ کرے گا ہم باز نہ آئیں گے۔ بریر نے جواب دیا، کیا یہ نہیں ہو سکتا
کہ راستہ خالی کر دو تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ وائے ہو تم پر اے اہل کوفہ، ان خطوط کا مضمون بھول گئے ہو جو تم امام پاک کی طرف لکھ چکے ہو کہ ان میں خدا کو شاہد بنا کر اپنی وفاداری کا عہد تم نے کیا تھا۔ وائے ہو تم پر کہ تم نے اہل بیت کو پہچانا اور ان کے لیے جان و مال کی قربانی کا عہد کیا، لیکن وہ تشریف لائے تو تم ان کو ابن زیاد کے حوالے کرتے ہو اور ان کا پانی بھی بند کرتے ہو۔ کس قدر پیغمبر کی وصیت سے ان کی ذریت کی حق میں برا برتاؤ کر رہے ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔